اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم جو ابھی تک ترجمہ پڑھ رہے ہیں وہ سورہ بقرہ کا ہے، اور سورہ بقرہ کی 148 نمبر آیت کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر ہے، وہ اسی کا رخ کرتا ہے، اسی لیے نیکیوں کی راہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے ہر گروہ کے لیے، یعنی ہر امت کے لیے جو کسی نبی کی تھی اس کے لیے ایک سمت مقرر کی۔ یہ تو بالکل اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو جہاں مرضی کرنے کی کا کہیں۔ تو بنی اسرائیل کو جو کہا گیا تھا وہ بیت المقدس کا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلے مسجد بنائی تھی وہ مسجد الحرام تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مسجد کو قبلہ ٹھہرانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذریعے یہ بتایا کہ آپ اسی طرف رخ رکھیں، اور ان کو بھی بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پہلے مسجد یہی تھی، لیکن آپ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ بات نہیں مان رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے بندے کو سر خم ہونا چاہیے، اس کے بات کو ماننا چاہیے، اس پہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چونچا نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نیکیوں کی راہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تم جہاں بھی ہو اللہ تم سب کو اکٹھا کرے گا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا جدھر بھی ہوں گے نا آپ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اکٹھا کرے گا، جہاں بھی ہوں گے مریں گے اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ اکٹھا کرے گا۔ اور جہاں سے نکلو، مثلا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہیں بھی ہو، مسلمان کسی بھی کونے میں ہو، کیونکہ یہ جو حکم آیا تھا یہ مدینے میں آیا تھا، مسجد الحرام تو مکے میں تھی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کرو، اس میں شک نہیں کہ یہی تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ اللہ فرما یہی میری بات جو ہے یہ بالکل سچی ہے کہ میں نے آپ کو دین ابراہیمی پہ لانا ہے، کیونکہ انبیاء کے طریقے پہ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میرے انبیاء کے طریقے کو اختیار کرو، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ اسے بے خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا جو کام کر رہے ہو نا، جو بھی کام کر رہے ہو یہ اللہ کو پتہ ہے، اس وجہ سے یہ نہیں کہ اللہ کو ادھر کا پتہ نہیں ادھر کا پتہ نہیں، یہ تو جس طرح بوالا کرتے ہیں نا کہ یہ پیر فقیر یہ بتا دے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے۔ یہ تو وہ ہے کہ جس کو پتہ نہ ہو، آپ لوگ کیا کر رہے ہو اللہ کو پتہ ہے، میں کیا کر رہا ہوں اللہ کو پتہ ہے، دنیا کے کسی کونے کے اندر کوئی بندہ کیا کر رہا ہے، کوئی جیت کیا کر رہا ہے، جراثیم کیا کر رہا ہے، سب کا، پنچھیوں کا، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ جس پہ اتنا علم ہو، جس کی نظر اتنی ہو، اس کو کسی کے رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ایک مرتبہ پھر سنو کہ جہاں سے نکلو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کرو، تم لوگ جہاں کہیں ہو، یہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نا ایک مرتبہ شاید آپ کو سمجھ میں نہیں ہے وہ بات، لیکن پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے نا آپ کا رخ کدھر ہوگا، مسجد الحرام کی طرف۔ تم لوگ جہاں کہیں ہو اپنا رخ اسی کی طرف کرو، اس لیے کہ ان لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے، کہ یہ آپ لوگوں کے خلاف یعنی بنی اسرائیل کو کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں ان میں سے جو ظالم ہیں ان کی زبان تو کوئی چیز بھی بند نہیں کر سکتی، مثلا جو ظالم لوگ ہیں، جو باتیں کرنے والے ہیں،
جن کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی تو زبان کوئی بند نہیں کر سکتی کوئی چیز، سو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ڈر لگتا ہے نا تو ان سے مت ڈریں کہ یہ پتہ نہیں لوگ کیا باتیں کریں گے، آپ مجھ سے ڈریں کہ جب حساب کتاب ہوگا تو آپ مجھے جواب کیا دیں گے، اسی لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور اسی لیے کہ تم صحیح راستہ پالو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میں بات بتاتا ہوں نا یہ صحیح راستے والی ہے۔ جس طرح ہم سورہ فاتحہ میں نہیں پڑھتے کہ انعمت علیہم، کہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کی راہ پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو انعام یافتوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو جو راستہ دکھاتا ہے وہ صحیح راستہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صحیح راستہ پالو، چنانچہ ہم نے ایک رسول تم میں سے تمہارے اندر بھیجا ہے جو ہماری آیتیں تمہیں سناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے ہم نے تم میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کے سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، یعنی تمہیں پاک کرتا ہے۔ آیتیں پڑھیں گے تو آپ سیدھی راہ پہ چلو گے، وہ آیتیں سنا کے پھر آپ کو پاک کرتا ہے اور تمہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے یہ بتاتا ہے، اور اس کے اندر حکمت کی وہ جو اچھی اچھی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ کیا ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے۔ اور اس طرح وہ چیزیں تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اور تمہیں اس طرح جو تمہیں کسی چیز کا پہلے پتہ نہیں ہے نا وہ چیزیں آپ کو سکھاتا ہے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہاں آتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی آپ مجھے یاد کرو۔ ذکر بولتے یاد کرنے کو، ذکر یہ نہیں ہوتا اللہ 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 کہتے رہو، یہ ذکر ہے۔ ذکر ہے کسی کا یاد کرنا، کسی کو، کسی کی بڑائی بیان کرنا، یہ تو نام ہے، پکارتے رہو پکارتے رہو پکارتے رہو، یہ بڑائی بیان کرنا یہ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آپ میری بڑائی بیان کریں، میں آپ کو یاد کروں گا، میں آپ کو نعمت دوں گا، وہ انعام کرے گا اس بات پہ، یہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ذکر کو بھی سمجھیں کہ ذکر ہوتا کیا ہے۔ یہ جو مسجدوں میں دھوم لگائی ہوتی ہے اللہ اللہ کی، یہ ذکر نہیں ہے، یہ تو آپ نام پکار رہے ہیں بس۔ اس سے مانگنا پڑتا ہے، اس سے دعائیں کے ذریعے اس سے کچھ کہنا پڑتا ہے۔ اور میری ناشکری نہ کرو، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میری ناشکری نہ کریں۔ ناشکری کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے کہنے پہ نہ چلیں، یہ ناشکری ہے۔ یہ الفاظوں سے نہیں ہوتا کہ یار اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کرنی اپنی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے کہنے پہ چلو، میری ناشکری نہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، ابھی ایمان والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ بنی اسرائیلوں کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں کو کچھ بتا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ثابت قدمی اور نماز سے مدد چاہو، کہ آپ کو جو بھی تکلیف آتی ہے نا، لازمی ہے کہ آپ اس طرح کی بات کریں گے، حق و سچ کی بات کرو گے تو آپ کو تکلیف آئے گی، یہ لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، تو اس وجہ سے آپ ثابت قدمی اور نماز سے مدد چاہو۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ اللہ کن کے ساتھ ہے؟ جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو۔ یہاں آتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو مر جائیں اللہ کی راہ میں ان کو آپ مردہ نہ کہیں، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں، یہ نہیں شہید ہیں۔ شہید کا مطلب تو شہادت دینا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، کہ جو شہید ہے، شہید یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے مطلب ہے شہادت دینا، گواہی دینا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی یہ نہیں ہے کہ وہ راتوں کو چل پھر رہے ہیں، راتوں کو گھوم رہے ہیں. آپ یہ مت سمجھیں کہ بس وہ روح بن کے بس کبھی کسی کے گھر میں کبھی کسی گھر میں ایسے آتے ہیں یا اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں، ایسے نہیں آتا. اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا وہ کس طرح کے زندہ ہیں. کیونکہ یہ جو آیت آتی ہے، یہ آیت اللہ تعالیٰ جس طرح بتاتا ہے نا کہ کچھ محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں، یہ آیت متشابہات میں آتی ہے. اس کو زیادہ ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو زیادہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس میں سے اس کو چھیڑ کے اس کا اور کوئی مطلب اپنا نکال لیں. یہ متشابہات کی آیت ہے. جتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ زندہ ہیں، آگے بتایا کہ آپ کو علم نہیں ہے کہ وہ کس طرح زندہ ہے. اس طرح زندہ نہیں ہے جس طرح آپ کھا پی رہے ہو، سارا کچھ کر رہے ہو. یہ زندگی ان کو نہیں ہے. بس آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ زندہ ہیں، ہمیں نہیں پتا بھائی کس طرح کے زندہ ہیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم تمہیں خوف، بھوک اور کچھ جان و مال اور کچھ پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے. اللہ تعالیٰ کے آزمانے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ طریقے بتا رہے ہیں کہ ہم نے آزمانا ہے ہر بندے کو. میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہیں کسی کو دیکھ کر آزما دیتا ہے، کہیں کسی سے چھین کر آزماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے آزمانے کے طریقے ہیں. ابھی کس کو کس طرح آزماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں آزماؤں گا کچھ بھوک سے، کچھ خوف سے، کہ آپ کو کسی بات کا خوف لگے، ڈر لگ جائے گا کہ یار یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. آپ کو بھوک ہوگی، آپ کو جان و مال کا نقصان ہوگا، اور کچھ پھلوں کے نقصان میں آزمائیں گے. جو لوگ ثابت قدم ہوں گے انہیں بشارت دو اے نبی. پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس آزمائش میں پورا اتر جائیں گے نا، ان کو بشارت دو، ان کو خوشخبری دو جنت کی. جنہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ جانا ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں عربی میں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جس طرح وہ موت کے ٹائم پہ میں نہیں بولتے ہیں کسی کو انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مصیبت کے ٹائم میں کوئی بھی مصیبت ہو آپ اس کو پڑھ سکتے ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کا کوئی نقصان ہو جائے آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں. یہ جو نقصان اللہ تعالیٰ نے 4 کام بتائے نا کہ آپ کو میں آزماؤں گا پھلوں کے نقصان سے، خوف سے، بھوک سے، جان و مال کے نقصان سے. تو یہ جو نقصانات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے عنایتیں اور رحمت ہوگی. یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت سے بہریاب ہونے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کو آزماتا ہے، اور کس طرح آزماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی پہ ہوتا ہے. لہٰذا ناظرین، اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیں، اس کو اچھی طرح پڑھیں، ایک ایک آیت کو ذہن نشین اچھی طرح کریں، اور اس میں اپنے مطالب کے کام مت نکالیں. جتنی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اتنی ہی بات آپ لوگ کہیں، یہی حق ہے، یہی سچ ہے. اپنے مطالب نکال کے، اور یہاں بندہ دنیا میں تو فائدہ لے سکتا ہے، تو باقی مرنے کے بعد جب وہ اللہ کے آگے گھیرا جائے گا سوالوں میں تو پھر اس کو پاس کوئی جواب نہیں رہے گا. تو لہٰذا آپ سوچیں. جزاک اللہ.